آج آپ سنیں گے چینی صوفی فلسفی لاؤ تسو کی کتاب داؤ دی چنگ کے پہلے چیپٹر کا پہلا شعر۔ آئیے سب سے پہلے یہ شعر اور اس کا اردو ترجمہ سنتے ہیں۔ داؤ یا راستہ جس سے روندا جا سکے، جس پر چلا جا سکے، وہ مستقل اور ناقابل تغیر داؤ نہیں۔ وہ نام کہ جسے نام کے طور پر بولا جا سکے، وہ مستقل اور ناقابل تغیر نام نہیں۔ آج کل ویڈیوز کو بنانے میں دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ بجلی مسلسل تنگ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب تاخیر کا شکار ہے۔ بجلی کا متبادل نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے۔ خیر، آئیے آج ہم سنتے ہیں داؤ دی چنگ کے پہلے چیپٹر کا پہلا مصرع۔ داؤ دی چنگ کا پہلا باب سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی یہ کتاب سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے شروع کے چیپٹرز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پہلے شعر پر بات کریں گے، اور شاید یہ پہلا شعر بھی 2 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہو آپ نے تو ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو بھی لوگ حتمی حقیقت کے باب میں کچھ بتانے کی کوشش کر گئے ہیں، ان سب نے ایک بات ضرور کی ہے کہ ہم اسے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بتایا نہیں جا سکتا۔ ہم اسے سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سنایا نہیں جا سکتا۔ ہم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بتانے، سمجھانے، سنانے کی کوشش میں انسان لفظ استعمال کرتا ہے، اور جو بھی چیز لفظوں میں آ جائے وہ حتمی حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حتمی حقیقت میں وہ بھی شامل ہے جو لفظوں سے باہر ہے، اور لفظوں میں لے آتے ہی اس کا وہ روپ باہر رہ جاتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی پینٹر ہو، بہت بڑا پینٹر، وہ اگر آسمان کو پینٹ کرے تو کیا آسمان کو پینٹ کر پائے گا؟ پینٹنگ کی صورت میں جو بھی شاہکار بن جائے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ وہ آسمان نہیں ہوگا۔ سوچیں نا، آسمان تو وہ ہے کہ جس نے سب کو گھیرا ہوا ہے۔ آسمان کی تصویر نے تو کچھ بھی نہیں گھیر رکھا ہے، بلکہ تصویر تو خود آسمان میں گھری ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے تصویر کیا ہوا آسمان ہوتا ہے، ویسے ہی لفظوں میں بولا گیا حتمی حق ہوگا۔ تصویر میں نقش آسمان میں نہ پرندہ اڑ سکتا ہے، نہ ہوا کے مالیکیول گردش کر سکتے ہیں، نہ تصویر کیے گئے آسمان میں سورج، چاند اور ستارے ابھریں گے۔ تصویر میں نقش آسمان تو ہمیشہ مردہ ہوگا۔ ہاں، اسے دیکھ کر تم کہہ لو گے کہ یہ آسمان ہے، مگر یہ کہنے کی ہی بات ہے۔ اس میں آسمان جیسا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لیبل اور نام ہی اس کا آسمان ہوگا، نیچر اس کی آسمان جیسی کبھی نہ ہوگی۔ تصویر میں حقیقی آسمان کے ہونے کا امکان کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ حتمی صداقت کو جو بھی کہنے کی کوشش کرے گا، اس کی پہلی مشکل یہی ہوگی کہ لفظوں میں اس صداقت کو لاتے ہی صداقت غیر صداقت ہو جائے گی۔ لاؤ تسو کی اس کتاب داؤ دی چنگ کو سمجھنا بہت آسان ہے اگر آپ اس کے ایک لفظ کو سمجھ جاتے ہیں، اور وہ ایک لفظ ہے داؤ۔ اس لفظ کو ہر اینگل سے سمجھے بنا یہ کتاب سمجھی ہی نہیں جا سکتی۔ داؤ کیا ہے؟ سب سے معروف معنی تو ہے اس کا راستہ، دا وے۔ لیکن راستے کی نیچر پر آپ غور کریں۔ سارے راستے محدود ہوتے ہیں۔ ان کا ایک سرا ہوتا ہے کہ جہاں سے بندہ چلتا ہے، اور دوسرا سرا ہوتا ہے جسے منزل کہتے ہیں۔ داؤ اس معنی میں تو قطعاً بھی راستہ نہیں ہے۔ داؤ راستہ اگر ہے بھی تو اس معنی میں وہ راستہ ہو سکتا ہے جیسے پرندے خلا میں اڑتے ہیں، مگر راستہ کہیں بھی نمودار نہیں ہوتا۔ زمین پر جہاں بھی انسان یا کوئی بھی جاندار چلے،
वहाँ रास्ते بن جاتے ہیں۔ اس سے پیچھے آنے والوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کیونکہ راستے پر نشان جو بن جاتے ہیں۔ داؤ مگر ایسا راستہ ہے جس پر نشان نہیں بنتے اور پیچھے آنے والے کو کوئی بھی سہولت نہیں ملتی۔ تو داؤ کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا راستہ جس پر نشان نہیں بنتے، جسے کوئی آپ کے لیے تخلیق نہیں کر پاتا، جس پر بعد میں چلنے والوں کو پگڈنڈیاں نہیں ملتی، ایسا راستہ جس پر تم چلتے ہو تو ہی وہ تخلیق ہوتا ہے اور بس تم تک ہی محدود رہتا ہے، اور تم تک محدود ہونے کی وجہ سے ہی وہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ ان معنوں میں دیکھیں تو داؤ کا مطلب راستہ نہیں بنتا، لیکن ایک دوسرے اینگل سے، دوسرے حوالے سے دیکھیں تو داؤ کو راستہ کہہ بھی سکتے ہیں۔ وہ دوسرا حوالہ کیا ہے؟ دیکھیں، راستہ وہ ہوتا ہے جو پہنچاتا ہے، جس کا ایک سرا منزل سے جڑا ہوتا ہے۔ ان معنوں میں دیکھیں تو داؤ کو راستہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس پر چل کر لوگ پہنچے تو ہیں۔ داؤ آسمان کی طرح کا راستہ ہے کہ پرندے اڑتے ہیں مگر نشان نہیں بنتے، لیکن پرندے منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ داؤ بہرحال فکس راستہ نہیں ہے۔ فکس راستے کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 لوگ اس راستے پر چلیں، ایک رفتار سے، ایک ہی وقت میں اور ایک جتنا سفر کر کے ہی پہنچیں گے۔ مگر حق کے راستے پر چل کر پہنچنے والوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا سفر ایک جیسا نہیں تھا، ان کی رفتار ایک جیسی نہ تھی، ہاں سب کی منزل ایک تھی۔ داؤ کو میں دوسرے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ جس پر چل کر نہیں رک کر لوگ پہنچے ہیں۔ داؤ کو راستہ کہنے کی بس یہی ایک وجہ ہے کیونکہ لوگ رک کر صحیح مگر پہنچے ہیں۔ تمہاری دنیا کے جو راستے ہیں ویسے ان پر غور کرو تو یہ بھی تمہیں راستے نظر نہیں آئیں گے۔ دنیا کے کس راستے پر چل کر تم نے کبھی منزل کو پایا ہے؟ دولت، شہرت، کامیابی کا کون سا راستہ ہے کہ جس نے تمہیں منزل تک کبھی پہنچایا ہے؟ یہ تمہاری دنیا کے راستے بھی نام کے ہی راستے ہیں، ان میں چلنا بہت ہوتا ہے مگر منزل کہیں نہیں ہوتی۔ اس لیے انہیں بھی راستہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ راستے کا ایک سرا ہمیشہ منزل سے جڑا ہوتا ہے۔ جو حق کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو پاتے ہیں وہ رک کر پاتے ہیں، اس لیے وہ بھی جزوی طور پر راستہ کہا جا سکتا ہے، یا اگر اسے راستہ کہیں بھی تو ایک ایسا راستہ کہ جہاں سفر اور منزل ایک ہی جگہ پر واقع ہوتے ہیں۔ لاؤ تسو جسے داؤ کہہ رہا ہے وہ راستہ ہے جس پر چل کر نہیں رک کر پہنچا جاتا ہے، اس لیے اس معنی میں تو وہ راستہ ہے کہ یہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ دنیا جس راستے پر چلتی ہے اس پر چلنا تو ہوتا ہے، منزل نہیں ہوتی، اس لیے جزوی طور پر اسے بھی راستہ کہا جاتا ہے۔ لیکن راستے کی تعریف کو اگر متعین کرنا بھی پڑ جائے تو بہرحال وہ راستہ کہلانے کا زیادہ حقدار ہے کہ جس پر پہنچنا ہوتا ہے، کہ جس پر منزل ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھتے ہو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خود کو مذہب، دین، مسلک کہتے ہیں کیونکہ ان سب کا بھی مطلب راستہ ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ چل کر طے ہونے والے راستے نہیں بلکہ رک کر منزل کو پہنچانے والے راستے ہیں۔ رک کر کیوں؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ منزل مستقبل میں ہے، اور مستقبل کیا ہے؟ تمہارے ذہن میں موجود کوئی ڈھانچہ جس کا حقیقت سے، زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہوتی ہے اس پل میں۔ یہ پل کیا ہے؟ یہ پل وہ پل ہے جس میں خدا نے زندگی کی شکل میں اپنا اظہار کیا ہے۔ وہ نا آشکار اس پل میں خود کو آشکار کر رہا ہے۔ تو اس تک پہنچنا ہو تو رکنا ہوگا۔ رکنے کا مطلب ہے اس پل میں ہونا ہوگا۔ تو لاؤ تسو کی مین ٹرم داؤ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو۔ ویسے راستے کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تم راہ چلو گے تو ہر قدم راہ کو بدلے گا۔ کسی سڑک پر سے گاڑی کے گزر جانے کے بعد سڑک ویسی نہیں رہتی جیسی وہ اس گاڑی کے گزرنے سے پہلے تھی۔
ऐसी कोई भी राह, ऐसी कोई भी सड़क अबदी नहीं हो सकती, नाकाबिल तग़य्युर नहीं हो सकती, हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती कि जिस पर चला जाता हो। कोई भी पगडंडी जिस पर एक कदम पड़ जाए तो समझो वो बदल गई। इसलिए लाओ त्सु कहता है कि दाओ है तो रास्ता मगर अबदी रास्ता है, नाकाबिल तग़य्युर रास्ता है, जो बदलता नहीं, जो मिटता नहीं, जो हमेशा है, जो मुस्तकिल है। वो कहता है कि ऐसा रास्ता जिसे रौंदा जाए, जिस पर चला जाए, वो हतमी हकीकत तक कभी नहीं पहुंचा सकता। गौर से देखें तो इसमें खुद बहुत तज़ाद है कि रास्ता है मगर ऐसा कि जिस पर चलता कोई नहीं, रास्ता है मगर इस पर कोई चल जाए तो खुद उसकी फितरत, उसकी साख्त बदल जाती है। याद रखना, हकीकत तक, सदाकत तक, हक तक, उस तक पहुंचने का रास्ता ऐसा है कि जिस पर करोड़ों लोग भी चलें तो रास्ते में कुछ तग़य्युर नहीं आता। इस बात को आज के दौर में समझना बहुत आसान है कि तुम जहाज़ों के ज़माने में रहते हो। वैसे हर दौर में ही समझना आसान था, क्योंकि परिंदे तो हमेशा मौजूद रहे ही हैं। आसमान में परिंदे उड़ते हैं। कभी कोई पगडंडी बनती तुमने देखी है? आसमान में इतने जहाज़ उड़ रहे हैं मगर रास्ते नहीं बनते। जबकि ज़मीन पर गौर से देखें तो चूंटियाँ भी कहीं से गुज़र जाएं तो रास्ते बन जाते हैं। लोग पगडंडी बनाते हैं और कुछ ही दिनों में वो सड़क और शाहराह तक पहुंच जाती है। ज़मीन के रास्ते और आसमान के रास्तों में यही फ़र्क है। लाओ त्सु की किताब दाओ दी चिंग के इस पहले चैप्टर का दूसरा मिसरा है कि वो नाम जिसे नाम के तौर पर बोला जा सके वो अबदी और नाकाबिल तग़य्युर नाम नहीं। इसकी हम वजाहत अगली एपिसोड में करेंगे। ये थी दाओ दी चिंग के पहले चैप्टर की तशरीह का पहला हिस्सा। अगली एपिसोड में हम इस चैप्टर की मज़ीद वजाहत करेंगे।